اس احتجاج کے بعد حکومتی وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی آپ سے قبل اختیار ولی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو گورنر راج اور تحریک انصاف کے خلاف ایکشن پر بڑی سنجیدگی سے اس وقت حکومت غور کر رہی ہے، اور مولانا صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ حکومت بڑی سنجیدہ ہے اور اسی ڈائریکشن میں وہ آگے بھی بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، یقیناً وہ اس ڈائریکشن میں آگے بھی بڑھ رہی ہے، اور گورنر صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ اسی طرح کے خطوط جو ہے وہ عرصہ دراز سے لکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کو، اور جس کا نتیجہ جو ہے بظاہر جو ہے اسی طرح سے ایمرجنسی یا پھر گورنر راج جسے کہیں اس میں جا کے کہیں نکلتا نظر آتا ہے۔ گو کہ یہ ایک دستوری عمل ہوا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور غیر جمہوری سمجھا جاتا ہے۔ ہم باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کے دوران، اور ہم ویسے بھی سی ایم کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے، مگر اس کے باوجود ہم گورنر راج کو بھی رد کرتے ہیں اور اس طرح کے غیر جمہوری عمل کو بھی رد کرتے ہیں۔ ہم بالکل اس طرح کے معاملے میں حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اس کو حکومت کو کوئی اس حوالے سے کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو اس کے اگینسٹ جدوجہد کی جائے گی۔ اچھا، جدوجہد کی جائے گی، کیونکہ اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اتحادیوں سے یا دیگر سٹیک ہولڈر سے یہ معاملات زیر بحث نہیں آئے، لیکن اب ہم ان سے ضرور اس بات پر ان کو کنسنسس کے لیے راضی بھی کریں گے، کیونکہ یہ کام وہ کہتے ہیں کہ اب لازم اور ملزوم ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے جذبات یا آپ کی جماعت کے جذبات سی این کے پی کے حوالے سے اچھے نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی تصویر دیکھیں، وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، گریٹر پختونستان بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ الزام ہے۔ دیکھیے، کوئی یہ تو پہلے یہ پرانی دوائی جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں، جو پہلے جو ہے نا وہ کبھی کے کچھ اور لوگ بیچتے رہے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے نا اب خالی اس کی بوتلیں جو ہے نا انہوں نے مختلف کر دی ہیں۔ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے اگینسٹ بھی لائے گئے، بہت ساری لیڈرشپ کے اگینسٹ بھی لائے گئے، ایون اور تو چھوڑ دیجیے، محترمہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ بھی لائے گئے۔ انہوں نے، آپ کو اگر یاد ہوگا تو ایوب خان جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ وہ اور غفار خان صاحب، بادشاہ خان صاحب جو ہے نا وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، خدا کے، یا وہ افغانستان سے مل کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس طرح سے جو ہے ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ اب ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم جتنا کوئی اور پاکستانی پاکستان سے محبت کر سکتا ہے اتنا ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ معاملات اس وقت بگڑتے ہیں جب کوئی دستور کو ہاتھ میں لیتا ہے، جب کچھ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ آپ دستور کو جو ہے اس کو وائلیٹ کر دیں، اس کے پرزے کر لیں، اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں، اس میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اس کو اپنے مفاد میں چلائیں۔ آپ بھول جائیں کہ اصول کیا ہوتے ہیں دستور کے، آپ بھول جائیں کہ جمہوریت کے اصول کیا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے دوسرے بھی جو ہے نا کہیں وہ باؤنڈری سے باہر آ جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب کم از کم پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو یہ جو پورا احتجاج کا معاملہ ہے سینیٹر صاحب، آپ کی جماعت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ ایک جماعت یہ کہتی ہے ہم نے ہر صورت دھرنا کرنا ہے، ظاہر ہے حکومت وقت جو ہے وہ انہیں روکنے کی بھی کوشش کرے گی اور ان سے کہے گی، اور وہ یہ کہتے ہیں جو آج اعلامیہ آیا کہ ہم نے تو ان کو رعایت بھی دی، آؤٹ آف دا وے ان کی ملاقات بھی کرائی عمران خان صاحب سے، ان کو سنجانی کا مقام بھی دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس ریڈ زون کو خالی بھی کرنا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آج ان کا اعلامیہ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو پرتشدد مظاہرین تھے وہ کیا کچھ لے کر آئے ہوئے تھے، اس میں کالعدم جماعت کے لوگ موجود تھے، اس میں مراد سعید صاحب جو ہے وہ 1500 لوگوں کو بھی لے کر آئے ہوئے تھے جن کو وہ مینج کر رہے تھے۔ تو پھر حکومت کس طرح سے ڈیل کرتی؟ کیونکہ مولانا صاحب کہتے ہیں اسلام آباد میں جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کبھی کسی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ کسی سے مراد جو ہے نا اس وقت ہم اپنی جماعت کو لے لیتے ہیں، جے یو آئی کو کم از کم اعتماد میں نہیں لیا، اور اگر اعتماد میں لیتے تو ہم ان کو منع کرتے کہ جس طرح سے کمتر تیاری کے بعد جو ہے نا کوئی احتجاج سٹیج کیا گیا یا سٹیج کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ خراب تر نکلتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطوں میں تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ممکنہ طور پہ لوگ کہتے ہیں
کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ طے کی گئی تھی اور کچھ جو ہے نا وہ معاملات طے ہو چکے تھے، اسی لیے جو ہے ان کی دن تو کیا رات میں بھی ملاقات کروائی جا رہی تھی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، معاملات کس طرح سے گئے، یہ بات پی ٹی آئی کو خود جو ہے وہ اپنے طور پہ تحقیق کرنی چاہیے. پہلے تو یہ کہ آیا اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں تھے، یہ بات میری درست ہے یا غلط ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. پھر جب معاملہ بگڑ گیا تو پھر اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے گنڈاپور صاحب کو اور عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو وہاں سے نکلنے کا محفوظ راستہ دیا. اور اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا کے سی ایم اور بشرا بی بی کو سیف پیسج دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہی سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ، جب وہ باقی لوگوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، تو ان کو آرام سے وہاں سے نکلنے کا راستہ دیا گیا. ان کو کسی نہ کسی طرح سے انڈرسٹینڈ کروا دیا گیا کہ آپ نکل جائیے یہاں سے، اس کے بعد حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ میری کم از کم جو ہے، اگر میں کوئی برا پولیٹیکل ورکر ہوں تو سمجھ لیجیے میری ناقص رائے ہے کہ وہ ان کی منشا سے، ان کی مرضی سے وہاں سے گئے. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ ایک تو گورنر راج کی تو آپ نے مخالفت کی ہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے جو بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کی اور اس کے بعد پھر پنجاب میں بھی یہ جمع کرایا گیا، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے تو بلکہ شکریہ بھی ادا کیا ہے، یہ کیا معاملات ہیں؟ اور ایسا اگر ہوتا ہے تو اس پر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہوگا؟ ہم پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت پہ کسی طرح کی پابندی کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں. جو کچھ بلوچستان اسمبلی نے کیا، میرا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے، میں خود یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے اس پہ میں شرمسار ہوں، آپ یہ کہہ لیجیے. یعنی آپ دستور کے منافی جو ہے ریزولوشن کرتے ہیں. یہ ریزولوشن پیش کرنے والوں کو، ریزولوشن پاس کرنے والوں کو شاید اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ دستور جو ہے یہ اس حد تک جو ہے اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ فورم ہے. آپ خام خواہ کیوں جو ہے نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں اور ایسے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے ملک کے لیے کل خراب نکلے. آپ اس جمہوریت کے لیے جو ہے یا اس دستور کے لیے نتائج درست نہ نکلے، یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ کل اس پہ پچھتائیں گے. اچھا، کیونکہ نون لیگ کے ممبر نے یہ قرارداد بلوچستان اسمبلی میں پیش کی تھی اور گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بیان دیا کہ وہ پابندی عائد کرنے کے حوالے سے کسی بھی ایمرجنسی یا گورنر راج کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حامی نہیں ہے، تو کیا ان کی سپورٹ کے بغیر بلوچستان اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہو گئی؟ میں ان چیئرمین صاحب سے بڑے احترام سے کہتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو آپ کے گورنر صاحب خطوط لکھ رہے ہیں، کیا ان کے بغیر جو ہے گورنر راج لگ سکتا ہے؟ اور یہاں پہ آپ کے سی ایم ہیں، آپ کے میرے وہ دوست بھی ہیں ذاتی، مگر اس کے باوجود جو ہے نا کیا ان کی منشا کے بغیر یہ سارا کچھ ہو گیا؟ کیا نون کی اتنی بھاری اکثریت تھی 65 کے ایوان میں کہ وہ قرارداد کیری کروا سکتے تھے؟ 3 ممبرز جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. 2 اس میں سے جے یو آئی سے تعلق رکھتے تھے، ایک ڈاکٹر مالک صاحب تھے. جے یو آئی سے جو دوست تعلق رکھتے تھے ان میں نواب رئیسانی تھے اور یونس سحری صاحب تھے ہمارے پارلیمانی لیڈر، انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا.